یہ جو آیات کی ترتیب ہے یہ اس مبنا پر ہے کہ بسم اللہ سورہ کا حصہ نہیں ہے، چونکہ تکراری آیت ہے بسم اللہ، اس لیے اکثر جو قرآن طباعت کرتے ہیں ادارے، کمپنیاں یا مراکز، وہ بسم اللہ پہ آیت کا نمبر نہیں ڈالتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان یا علماء کا یہ نظریہ ہے کہ بسم اللہ ادب کے طور پر سورتوں کے آغاز میں لکھی جاتی ہے، سورہ کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے۔ یہ اس قانون کے مطابق ہے کہ کوئی کام بھی ہو تو بسم اللہ سے شروع کریں، لہٰذا سورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ایک قول ہے علماء کا، لیکن نادرست قول ہے، غلط قول ہے۔ یہ علماء جنہوں نے یہ قول ظاہر کیا ہے وہ ٹھیک علماء ہیں، اچھے علماء ہیں۔ اچھے لوگوں کی بات بھی تو غلط ہو سکتی ہے، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے آپ نے کسی اچھے آدمی سے ٹائم پوچھا، اس نے غلط بتا دیا، علم نہیں تھا اس کو۔ آپ نے کسی اچھے آدمی سے راستہ پوچھا، اس نے غلط بتا دیا۔ کسی اچھے آدمی سے قیمت پوچھی، اس نے غلط بتا دی۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، کسی مسجد میں آئیں آپ، ایک نمازی آدمی سے پوچھیں کہ فلاں صاحب ادھر مسجد میں ہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ نہیں ہیں، جبکہ وہ مسجد میں ہی موجود ہیں۔ تو اس سے اس انسان کو غلط نہیں کہتے جس نے بات غلط کر دی ہے۔ بات غلط ہونا اور بات ہے، انسان کا غلط ہونا اور بات ہے۔ انسان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ جو علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے قرآن کا، سورت کا، یہ علماء غلط نہیں ہیں۔ فوراً یہ نتیجہ نہ لیں کہ یہ علماء کی طرف چلی جائے بات غلط ہے، قول غلط ہے، نظریہ غلط ہے یہ ان کا کہ بسم اللہ جز قرآن ہے۔ لیکن یہاں تعجب یہ ہے، یعنی بھیڑ چال اتنی راسخ ہے کہ جن کا نظریہ ہے کہ قرآن بسم اللہ جز سورہ ہے، وہ بھی بسم اللہ کو نمبر نہیں ڈالتے، آیت نمبر 1 شمار نہیں کرتے، بسم اللہ کو نمبر ڈالے بغیر اس کے بعد جو شروع ہوتی ہے آیت اس کو نمبر دیتے ہیں، آیت 1 2 3۔ اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ بسم اللہ جز سورہ ہے تو پھر نمبر شمار اس میں ڈالیں، اس کے اندر نمبر۔ بلکہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، عظیم مفسر قرآن کریم، بلکہ بزرگ ترین مفسر قرآن کریم، اگر تاریخ مفسرین میں دیکھیں تو علامہ سے بڑا مفسر موجود نہیں ہے کوئی۔ انہوں نے خوبصورت بات بسم اللہ کے متعلق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے، پہلی آیت بسم اللہ ہے، یہ نازل ہوئی ہے ہر سورہ کے ساتھ باقاعدہ۔ اور دوسرا مطلب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ تکراری نہیں ہے۔ اب یہ کسی اور نے نہیں کی یہ بات، فقط علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ بسم اللہ ایک دفعہ بھی قرآن میں تکرار نہیں ہے۔ اب ہمیں تو 114 مرتبہ تکرار نظر آتی ہے، 113 صورتوں میں ہے، اور سورہ نمل میں 2 دفعہ ہے، آغاز میں بھی ہے اور بیان درمیان میں بھی ہے۔ وہاں تو 114 مرتبہ تکرار نظر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی تکرار نہیں ہوئی۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ علامہ کا فرمانا ہے کہ بسم اللہ جس سورہ میں موجود ہے معنی اس کا مختلف ہے دوسری سورہ کے بسم اللہ سے۔ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سورہ بقرہ کی بسم اللہ سے معنی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ خوب یہ دقیق بات ہے، کبھی انشاءاللہ توفیق ہو مومنین کے لیے، طلاب کے لیے تفسیری بحث دوبارہ شروع کرنے کی، اسے عرض کیا جائے گا کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں علامہ اس قول میں کہ بسم اللہ قرآن میں مقرر نہیں ہے، تکرار نہیں ہوئی۔ اب امامیہ سب معتقد ہیں، علماء، فقہاء، عوام، قدیم جدید، سب کے بسم اللہ جز قرآن ہے، لیکن جو قرآن یا تفسیر علماء شیعہ لکھتے ہیں بسم اللہ پہ آیت نمبر نہیں ڈالتے، یعنی عملاً ذہن اسی احساس کے تابع ہے جو دیگر مسالک میں سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ جز نہیں ہے۔
سورہ مبارکہ یوسف میں اس ترتیب کے مطابق آیہ دوم اور صحیح ترتیب کے مطابق آیہ سوم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون